آج ہمارا اصول ترکیب قواعد اعراب کے ترکیب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آسان ترین طریقہ۔ اس پہ ہم ایک لیکچر پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ترکیب کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں 6 کوسچن جو ہے وہ قائم کرنے ہیں۔ وہ 6 کوسچن کون سے ہیں اور کیسے قائم کرنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، ان کے جوابات کیا ہے، ان سب کی وضاحت ایکسپلینیشن ہم نے پہلے لیکچر میں کر دی ہے۔ آج دوسرا لیکچر ہے۔ جب بھی آپ نے کسی بھی عربی جملے کی ترکیب کرنی ہے، یہ لیکچر ان کے لیے ہیں جن کی پریکٹس نہیں ہے ابھی تک عربی ترکیب کرنے کی یا ترجمہ کرنے کی یا ٹرانسلیشن کرنے کی، جو بگنر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے۔ تو وہ پہلا سٹیپ کیا کریں گے، سب سے پہلے کوئی بھی آپ کے پاس عربی جملہ آیا ہے اس کی آپ تحدید کلمات کریں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو جب آپ تحدید کریں گے اسم کے خانے میں اسماء کو لکھتے ہیں، افعال کے خانے میں افعال کو لکھتے ہیں، اور حروف کے خانے میں حروف کو لکھتے ہیں۔ پھر آپ کیا کریں کہ ان تمام کلمات کی ٹرانسلیشن اور جو میننگ ہے وہ ڈکشنری سے دیکھیں، اور ڈکشنری وہ ہو جو عربی ٹو عربی ہو۔ شروع میں آپ اپنے اوپر اردو ڈکشنری، اردو ترجمہ یا اردو ٹرانسلیشن حرام کر لیں کہ آپ کسی بھی عربی لفظ کی ٹرانسلیشن یا میننگ جو ہے وہ اردو کتاب سے نہیں دیکھیں گے، اپنے اوپر ایسے کر لیں جیسے حرام ہو۔ شروع میں آپ عربی ڈکشنری دیکھیں، پھر عربی ڈکشنری وہ جس میں عربی ٹو اردو نہ ہو بلکہ عربی ٹو عربی ہو، ایسی ڈکشنری ساتھ رکھیں۔ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی عربی سے عربی ڈکشنری میں میننگ دیکھنے کے لیے، لیکن جتنی مشکل ہو، قرآن کریم فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر ایک مشکل ہے تو رب کائنات اس کے ساتھ 2 آسانیاں دیتا ہے۔ عربی ڈکشنری میں جا کے اس کے آپ جو ہے میننگ دیکھیں تمام کلمات کے۔ عربی ٹو عربی ڈکشنری کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی لفظ جو عربی ہے اس کے کئی عربی معنی جو ہے وہ آپ کی وکیبلری میں، مائنڈ میں، آپ کے سیٹ اپ میں جمع ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر پھر بھی کسی لفظ کی یا کلمہ کا معنی نہیں آ رہا، میننگ نہیں آ رہا، تو پھر آپ عربی ٹو اردو ضرورت کے تحت، اور الضرورات تبیح المعذورات، تو جتنی ضرورت ہو صرف اتنی عربی ٹو اردو ڈکشنری استعمال کریں۔ جب آپ کے پاس سارے کلمات کے میننگ آ گئے ہیں، اب آپ کیا کریں، وہ جو آپ کے پاس عربی عبارت ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت، کوشش کریں با محاورہ یا جیسے بھی آپ سے ہو سکے ٹرانسلیشن کریں۔ جب آپ کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، آپ کو اس کا معنی مکمل آ چکا ہے، یا 100 میں سے اگر آپ کو 40% بھی معنی آ گیا ہے تو کافی ہے شروع میں، ایون کہ 25% بھی آ گیا تو کافی ہے شروع میں۔ آپ اس طرح دیکھیں گے کہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 1 ماہ کے بعد آپ اس ایلیجیبل ہو جائیں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ عربی جو عبارات ہیں ان کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن بشرطیہ کہ آپ شروع سے عربی ٹو عربی ڈکشنری استعمال کریں۔ سب سے پہلے تحدید الکلمات ہیں، اس کے بعد آپ نے ان تمام کلمات کا جن کا معنی نہیں آتا، میننگ نہیں آتا، عربی ٹو عربی ڈکشنری سے چیک کریں۔ اگر عربی ٹو عربی ڈکشنری سے بھی کوئی معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر ضرورت کے تحت اردو والی ڈکشنری آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں عربی ٹو اردو ہو۔ جب آپ کے پاس میننگ بھی آ گئے، کلمات کی تعدید بھی ہوگی، اب آپ کیا کریں گے، وہ جو 6 کوسچن جو ہم نے پہلے لیکچر میں وضاحت کی تھی ان کو ذہن میں بٹھائیں۔ ان 6 کوسچن سے آپ کو کیا ہوگا، اسماء کی پہچان ہو جائے گی، حروف کی پہچان ہو جائے گی، افعال کی پہچان ہو جائے گی۔ جب یہ ہو گیا تو پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ تحدید الجملہ، جملہ کی تعدید کریں کہ کون سے جملہ اسمیہ ہے، کون سے فعلی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ شروع میں ان سٹیپ کو فالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اردو ڈکشنری کی طرف نہ جائیں۔ میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، وہ جو کوشچن کرتے ہیں کہ عربی ترکیب کرنا کیسے آسان ہو، تو میں ان کو انہی سٹیپ سے آگے چلاتا ہوں، تو الحمدللہ 1 ماہ میں، 1.5 ماہ میں، 2-3 ماہ میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ ان کو عربی عبارت دکھائیں تو وہ اس کی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔